کر رہا ہوں کہ میں نے گفتگو کے لیے سورہ نمل کھول کے بیٹھا ہوں. یہ 27واں سورہ ہے. اللہ ان زبانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے قرآن کی سورت کا نام سن کے سبحان اللہ کہا. دوبارہ سن لیں بیٹا, جو اوپر بیٹھے نا اٹھ کے نیچے آ جائیں, ثواب ہوگا. قرآن پاک کے نزدیک آ جائیں, جو دور ہیں وہ بھی قریب آ جائیں. دوبارہ سماعت کریں. یہ سورہ نمل ہے, 27واں سورہ ہے اور 87 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. اللہ عمر دراز کرے, برکت دے آپ کو. میں پھر آپ کو گزارش کروں گا بیٹا, قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہے, اپنی باتیں چھوڑ دیں, اپنی پوری توجہ قرآن کی طرف کریں. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. واہ کا معنی ہوتا ہے یار بندہ کدھر ویندا ہے پیا یار. اچھا نہیں, یہ نہیں, کافی درویش بیٹھے ہیں. کوئی ایک ادھا درویش ہوئے نا تو برداشت ہو جاندہ ہے. کافی سارے درویش نے تواڈے, صرف ایک دو بندے تسی بیٹھے ہو جڑے سمجھدار ہو. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. وا کا معنی ہوتا ہے اور, یوم کا معنی ہے دن, ینفخ کا معنی ہے پھونکا جائے گا, فی الصوری کا معنی ہے سور. اللہ بادشاہ نے فرمایا اور جس دن سور پھونکا جائے گا. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. اور جس دن سور پھونکا جائے گا. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. اور جس دن قیامت برپا ہوگی. فرمایا فَفَزِعَ, بسم اللہ, فَفَزِعَ گھبرا جائیں گے, من فی السماواتی جو کوئی بھی آسمان میں ہے, وَمَن فی الْأَرْضِ جو کوئی زمین میں ہے, سب کے سب گھبرا جائیں گے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ کی پوری توجہ ہو چکی ہے کہ بلا آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائے, میں اے دوست نظر نہیں آ رہے. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. اور جس دن قیامت برپا ہوگی, سور پھونکا جائے گا. فَفَزِعَ گھبرا جائیں گے, من فی السماواتی و من فی الارض آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے, زمین والے بھی. ماشاءاللہ 2-3 بندے بول پڑے, شکر ہے. آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے, زمین والے بھی. اب آگے ارشاد فرمایا اللہ, یہ آپ نہیں چپ, یہ میری نالائکی ہے, یہ ہماری کم بختی اور کم علمی ہے. ورنہ جیسے میں نے اللہ کہا اور قرآن نے درمیان میں لفظ اللہ کو لایا, اگر آپ میں سے کسی بندے تک بات پہنچ گئی ہوتی تو آپ کا جسم روح کے ساتھ تڑپ کے سبحان اللہ کہہ چکا ہوتا. میں نے عرض کیا نا یہ میری نالائکی ہے, کم علمی ہے کہ آپ چپ رہ گئے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, دیکھیں کہ اگر کسی کلام کے درمیانے کلام میں لفظ اللہ وارد ہو تو وہ استثناء کا کام کرتا ہے. استثناء, یار میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ اللہ جب کسی کلام کے درمیان میں آتا ہے تو لفظ اللہ کے بعد جو بات آتی ہے نا, اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے نا, وہ آنے والی بات پچھلی کو الٹتی ہے. نہیں کوئی بات نہیں, میں آسان کرتا ہوں, پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر عربی جملے میں کاکے چھوڑ یار تو مرید ہے, تو کیا کر رہا ہے, اگر بے توجگی نہیں برداشت کروں گا, میں ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اگر آپ نے بے توجگی کی تو. درمیانے کلام میں, کلام کے جملے کے درمیان میں
جب لفظ الا آتا ہے نا تو وہ استثناء کا کام کرتا ہے. معنی یہ ہے کہ جو بات بعد میں آتی ہے نا، وہ جو بات پہلی ہوئی ہے نا اسے الٹتی ہے. دیکھیں کوئی بات نہیں، آسان کر لیتے ہیں. الفاظ ہیں لا الہ، معنی ہے کوئی لائق عبادت نہیں ہے. یہ کلمہ کفریہ ہے، کسی کی عبادت نہیں جائز. فوراً فرمایا الا اللہ. اب یہ کلمہ طیبہ ہے کہ اللہ ہے نا. یہ کلمہ کفریہ کو کلمہ طیبہ کس نے کی ہے؟ اللہ نے. دیکھیں میں اب بھی نہیں سمجھا سکا، پھر گزارش کرتا ہوں. الفاظ ہیں والعصری ان الانسان لفی خسری. اللہ نے فرمایا مجھ اللہ کو عصر کی قسم ہے، تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. یا اللہ کوئی نہیں بچا؟ فرمایا اللہ. یہ جو لفظ ہے نا الا الذین آمنوا، بچ گئے ہو سارے، بچ گئے ہو، مبارک ہو، گھاٹے سے بچ گئے ہو. کس کی وجہ سے بچے ہو؟ اللہ کی وجہ سے. اب آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی گل دی سمجھ آئی ہے؟ کی سمجھ آئی ہے کہ لفظ اللہ تو بعد والی گل جیڑی گل پہلے ہوئی ہے انہوں الٹ دی ہے. اے ذرا بیان کرو لفظ اللہ. ایک کاکے اٹھ کے کھڑا ہو. ماشاءاللہ. نام کیا ہے؟ عمیر. کیا بتایا آپ نے؟ پہلے والی بات جو ہوئی ہے آنے والی بات اسے الٹتی ہے. بیٹھو بیٹا، اللہ عمر دراز کرے. مجھے تسلی ہو گئی کہ ایک ننھے سے بچے نے آپ سب کی طرف سے مجھے بتا دی ہے کہ گل پہنچ گئی ہے. اب میں آسانی سے پڑھ سکتا ہوں. اللہ فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن شور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے، زمین والے بھی گھبرا. اللہ عمر دراز کرے. بچوں جیتے رہو. اب آگے لفظ ہے اللہ. بھائی میرے پاس اب داد دینے کے لیے الفاظ نہیں ہے. میں دعا دے سکتا ہوں آپ سب کو کہ آپ نے کمال سنا ہے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ آسمان والے بھی گھبرائے ہیں، زمین والے بھی گھبرائے ہیں. اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی خوش نصیب ایسے ہیں جو قیامت پہ آنے پر گھبرائے نہیں، مسکرائے ہیں. وہ قیامت کے آنے پر مسکرائے ہیں. اوے کاکے، قیامت کے آنے پر مسکرائے ہیں. اوے میرے سرداروں، میرے صاحبوں، وہ جنہیں قیامت اثر نہیں کر رہی وہ قبر کو کیا سمجھیں، موت کو کیا سمجھیں. یعنی اللہ فرمایا یا اللہ یہ کون خوش نصیب ہیں؟ فرمایا اللہ من شاء اللہ. یہ وہ ہیں جنہیں خدا چاہے. یہ وہ ہیں جنہیں نہیں. آسمان والے خدا کو چاہتے ہیں، زمین والے بھی خدا کو چاہتے ہیں. جو خدا کو چاہتے ہیں وہ گھبرائے ہیں، جنہیں خدا چاہتا ہے وہ مسکرائے ہیں. زمین والے اللہ کو چاہتے ہیں. بھائی توجہ، زمین والے، آسمان والے گھبرا گئے ہیں، قیامت کے آنے پر گھبرائے ہیں. فرمایا اللہ من شاء اللہ، کچھ بندے ہیں جنہیں خدا چاہتا ہے. زمانہ سارا اللہ کا محب ہے. جو اللہ کے محب ہیں وہ گھبرائے ہیں. کچھ بندے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں. اللہ فرمایا قیامت کے آنے پر یہ مسکرائے ہیں. یا اللہ. پھر فرمایا وَكُلٌّ، اوے کاکے، وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، مسکرانے والے بھی میری کچہری میں آ جائیں گے، گھبرانے والے بھی آ جائیں گے.
لو میرے صاحبو یہاں آیت مکمل ہوئی, آگے گول دائرہ ہے. اب تلاش یہ کرنا ہے کہ وہ بندے کون ہیں جنہیں قیامت آئی ہے اور مسکراہٹ آئی ہے. یہ قیامت کے آنے پر مسکرا پڑے ہیں. ایک آیت کو چھوڑ رہا ہوں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے, فوراً متصل اگلی آیت کو تلاوت کر رہا ہوں. اور مولانا رضوی صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ آپ رون کے محفل ہیں, آپ اٹھ کر چل پڑے ہیں, تو میں نے خطاب کس کو سنانا ہے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار. اچھا ٹھیک ہے جی بھائی, اٹینشن پلیز. اللہ فرماتا ہے ذہن تیار ہے سارے دوستاں دا؟ کس گل دی تیاری ہے؟ کہ وہ بندے لب لئیے جنہاں نو خدا چاند ہے اور وہ قیامت دے آن تے مسکرائے نہیں. یا اللہ وہ کون نے؟ فرمائے من جاء, جدوں میرے کو لاؤں گے نا, بالحسنتی, ان کلنا ایک نیکی ہوئے گی. ایک نیکی کی ہوئے گا بھائی؟ بڑی توجہ ہے آپ کی. اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور بات پہنچ رہی ہے. کی ہوئے گا انہاں کل؟ نہیں, کچھ بندے چپ رہ گئے. کی ہوئے گا انہاں کل؟ اللہ پھر فرمائے فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا, میں اللہ دیر نہیں کروں گا, جنہاں کو لے ایک نیکی ہوئے گی انہاں نو فوراً جنت عطا کروں گا. یا اللہ پھر فرمائے وَهُمْ مِنْ فَضَائِن يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, یہی وہ ایک نیکی ہے جو انہیں میرا محبوب کر گئی ہے اور اسی وجہ سے یہ قیامت کی گھبراہٹ سے امان میں ہے. کھا دی وجہ تو اور جیوندے رہو بھائی, خیر ہوئے تھوڑی. کھا دی وجہ تو بھائی گفتگو اب وائنڈ اپ ہو گئی ہے, یا وائنڈ اپ کر لیں, اجازت دے دیں میں چلا جاؤں, یا بات یہاں سے شروع کر لیں. میں منت کرنا پروردگار, کیا تیرا دین ایک نیکی دا نہ ہے؟ کیا اسلام ایک نیکی دا نہ ہے؟ فرمایا نہیں, اتھے سے بہت زیادہ نیکیاں چاہی دیا نے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, سورہ طٰہٰ پڑھ رہا ہوں, 20واں سورہ ہے, 131 نمبر آیت لے رہا ہوں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو جا کر. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو جا. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی نمازی ہو جاؤ. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ, سارے ٹبر کو نمازی کر لو, رزق میں برکت کا وعدہ کرتے ہیں. کیونکہ نماز ایک نیکی ہے نا. سارا مجمع بول دو ذرا, نماز ایک اچھا رکو یار. خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم, میرا محبوب اپنے غلاموں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کا تزکیہ اور تصفیہ فرما دیں, انہیں پاک و پاکیزہ کر دیں اور ان کے لیے دعا مانگ دیں, اس لیے کہ زکوٰۃ ایک بھائی جیتے رہیں, مزہ آ رہا ہے بھائی. کتب علیکم الصیام, مومنو تم پر روزے فرض کیے ہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, جب تمہارے روزوں کی گنتی پوری ہو جائے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, تو اللہ کی بڑائی بیان کرو. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اس مہربانی پر جو اللہ نے تم پر کی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, روزے فرض ہی اس لیے کیے ہیں تاکہ نہ شکرے نہ ہو جاؤ. اس لیے کہ روزہ بھی ایک نیکی ہے بھائی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اگر تمہارے پاس من استطاعت ہے, 4 پیسے ہیں, تو بیت اللہ پہنچو, آ کے زیارت کرو, حج کرو, عمرہ کرو آ کے. اور تزودو, زاد راہ ساتھ لے کر آنا. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, اوے میں نے مکے اس لیے بلایا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. عمرہ بھی نیکی ہے, حج بھی نیکی ہے, نماز بھی نیکی ہے, زکوٰۃ بھی نیکی ہے, روزہ بھی نیکی ہے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. بابا جی تسی ادھر کی ویندے ہو پہ کالی ٹوپی پا کے بادشاہ؟ میرے ول ویکھو, میں تہاڈا گل پہ کرنا ہوں. میں دوبارہ آیت پڑھاں گا. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, میں تانوں آکھیا سی نا مینوں تقریر کوئی نہیں آندی. اسی پیران دے پتر ہاں, اسی مریداں چ بہ کے نا گل بات کرنے ہاں. او گل بات کردے مینوں ایتھے چک لے آئے نے ممبر تے.
ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸੱਜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੁੱਬੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬਵਾਂ ਇਹ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। میں دوبارہ عرض پہ کرنا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ تسی اپنے چاچے دی عزت کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ مامے دا حیا کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ تائے دی عزت کرو، اپنے بزرگاں دا حیا کرو۔ اے جڑا ایک پرا دی عزت پہ کردا ہے نا، ایک پرا نال جڑا پیار پہ کردا ہے نا، یہ بھی نیکی ہے یار۔ قبلہ بڑے آرام سے حضرت موسیٰ اپنی زوجہ کے ساتھ آرام فرما تھے اور بڑے سکون سے رہ رہے تھے۔ اچانک اللہ فرمائے اذهب الى فرعون، موسیٰ یہ سکون کو چھوڑو اور فرعون کے ڈیرے پر جاؤ جہاں قتل کر کے آئے تھے، اس علاقے میں واپس جاؤ جہاں بندہ مار کے آئے ہو، اور اس کے بادشاہ کی کوٹھی میں جانا ہے اور جا کے سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار میں چلا جاتا ہوں پر دو مہربانیاں کر۔ موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ربی شرح لی صدری، میرا سینہ کشادہ فرما۔ یہ سینہ کشادہ فرما کا معنی ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، لوگاں نو میری گل دی سمجھ آ جائے، لفظ میرا ساتھ دین، میں کدھرے گل کردہ اڑ نہ جاواں۔ اور ایک مہربانی اور کر وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اللہ ایک پرا دے دے، اللہ ایک پرا دے دے، اللہ ایک پرا دے دے۔ اللہ فرماندہ ہے فرعون نال ٹکر لینی ہے، موسیٰ فرماندے نے اللہ منو ایک پرا دے دے۔ اے دا مطلب ہے جڑا کول کھلوتا روے تے بندہ سپر پاور نال ٹکر لے لوے نا، اس تسلی دا نا پرا ہے۔ جیدہ کوئی پرا ہے وہ اچھی سبحان اللہ کہہ لیا جدا۔ میرا خیال ہے میں گل دی اجے بھی ونڈ نہیں کر سکیا، بڑا ماریا سی نا انہاں، انہاں کو ماریا سی، اپنے ولوں مار کے سٹ گئے، پھر نہیں باز آئے، کھوے سٹ دیتا، پھر نہیں باز آئے، سویرے کڈ کے کھوٹے سکے ویچ دیتا۔ جدو جناب یوسف عزیز مصر بن کے بیٹھے نے نا، وہی بھرا جدوں کنک منگن آئے نے نا، جناب نالے یوسف نالے کنک دیندے سن تے نالے آندے سن اننی اخوکا، تساں جو بھی کیتا ہے میں تے بھراواں نال، تساں جو بھی کیتا ہے میں تے بھراواں نال، اوے تساں جو بھی کیتا ہے میں تے بھراواں نال۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ کی سمجھ آ رہی ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رات سون تو پہلا ماں دیاں لتاں نپ لو، یہ بھی تے نیکی ہے نا۔ اپنے باپ نو دوائی کھلا لو، دودھ دا گلاس دے چھڈو، یہ بھی تے نیکی ہے نا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی گھر والی کے ساتھ پیار سے بات کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر کوئی گل ماڑی بھی لگ دی ہے نا وَيَجْعَلْ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر بھی اودے نال پیار نال گل کرو، یہ بھی تے نیکی ہے نا۔ اور یار میں تھک گیا، بچوں کی ماں کے ساتھ پیار سے بات کرو نیکی ہے، اولاد کی تربیت کرو نیکی ہے، بچیوں سے پیار کرو نیکی ہے، والدین کی خدمت کرو نیکی ہے، بزرگوں کی عزت کرو نیکی ہے، پرانل پیار کرو نیکی ہے، نماز پڑھو نیکی ہے، حج کرو نیکی ہے، زکات دیو نیکی ہے، روزہ رکھو نیکی ہے۔ یا اللہ اجے اینیاں فرمایا نیکیاں ہور بھی ہیں نے، پروردگار پھر فرمایا سون میرا بندہ، یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ تے نے۔ فرمایا من جاء بالحسنہ، اگر ایک نیکی نہ ہوئی اے والی ایک، میں جنت دا فیصلہ ایس ایک نیکی تے کرنا ہے۔ بھائی جیوندے رہو جنہوں سمجھ آئیے گل۔ اچھا کوئی گل نہیں، سنو تساں ہونے سورہ اثر سماعت کی تھی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا دا معنی ہوندا ہے ایک عمل نہیں چاہیدا، اعمال دا انبار چاہیدا ہے۔ لیکن اسے اللہ نے سورہ اثر دے اندر جدو فرمایا نا عملاں دا انبار چاہیدا ہے، سورہ ملک دے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات، او میں اللہ وہاں جس موت اور زندگی نو تاں پیدا کیتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، جدو میرے کو لاؤ نا تے تواڈے کولو ایک عمل ہونا چاہیدا ہے جدی بنیاد تے میں جنت دا فیصلہ کر۔ او یا اللہ او باقی سارے عمل، اور فرمایا وہ سارے عمل بیکار ہو جانے نے جے اے ایک نیکی نہ ہوئی تھے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار۔ دیکھو علامہ اقبال یاد آ رہے نے، علامہ اقبال قلم اٹھا کے فرمائے سی عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے
بھائی کوئی پڑھا لکھا مولوی علامہ اقبال نے مشورہ کردہ، آپ حکیم الامت ہیں، آپ شاعر مشرق ہیں، آپ کو تو چاہیے عملوں کی بات کریں، آپ نے ایک عمل کی بات کر دی۔ علامہ اقبال فرمائیں گے، اوے علامہ اقبال ولی تھے، قلندر تھے، ان کی قرآن پر پوری نظر تھی، وہ جانتے تھے کہ سارے عمل ایک طرف ہیں، اگر یہ ایک عمل نہ ہوا تو سارے بیکار ہو جائیں گے، اگر یہ ایک عمل ہوا تو ٹوٹے ہوئے سجدے قبول ہو جائیں گے۔ بھائی کو گل دی سمجھ آئیے؟ بھائی کی سمجھ آئیے؟ ایک نیکی کی سمجھ آئیے؟ آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، قرآن تو سانجا ہے نا۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک نیکی جی کی گل ہو رہی ہے۔ ہن میرا دل پہ کردا ہے کہ میں خطاب شروع کر لاں، نہیں توڑا سبحان اللہ دسیا کہ نہیں چاہیے؟ رکو بیٹا، مجھے سورہ الکہف کھولنے دو، یہ 18واں سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ میں 103 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 104 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 105 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 106 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ چپ ہیں یار، کہاں جا کے پڑھیں گے اگر یہاں نہیں پڑھیں گے تو؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل محمد جی ما ینطق کی پاک زبان کھول کر اعلان کرو، حال کیا، نون ہم، نبئو خبر دیں، کم تمہیں۔ اللہ فرماندا ہے مصطفیٰ انہاں نوں پوچھو جی آکھو تے تانوں دسیے۔ میں منت کرنا یا اللہ اگے کوئی صورت سانو پوچھ کے ٹوری ہے؟ اوہ فرمایا باقیاں صورتاں نوں تانوں سمجھ آ گئی ہے، ایتھے بڑے بندے پریشان ہو جان گے۔ یا اللہ گل کی ہے؟ فرمایا کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کا انبار ہے لیکن نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ دل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون، اور وہ حساب لگاتے رہے ہیں ساری زندگی، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بڑے نیک کام کر رہے ہیں، بڑے نیک کام کر۔ سید نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر میں ان آیات کے ضمن میں ابو سعید خدری سے ایک روایت لائے ہیں نبی پاک کی۔ حضور نے فرمایا کہ ان آیتوں میں اللہ فرما رہے ہیں ان کے اعمال، نمازیں ان کی پہاڑوں سے زیادہ ہوں گی، حج ان کے پہاڑوں سے زیادہ ہوں گے، زکاتیں ان کی پہاڑوں سے زیادہ ہوں گے، نیکیاں ان کی پہاڑوں سے زیادہ ہوں گی، اور وہ قیامت والے دن آئیں گے اور آ کے ملائکہ سے کہیں گے تولو۔ اللہ فرمائے گا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ قیامت والے دن ان کی نیکیوں کا تول کے لیے میزان قائم ہی نہیں فرمائے گا، بلکہ فرشتوں سے کہے گا فحابطت اعمالہم، ان کی نمازوں کو آگ لگا دو، روزوں کو جلا دو، ان کے سارے اعمال حبط کرو، جلا کے راکھ کرو۔ ذالکا جزاءہم جہنم، اور انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ یا اللہ پہاڑوں سے زیادہ نمازیں ہیں، روزے دار ہیں، نیک عمل کر کے آئے ہیں، تو نمازوں کو آگ لگا رہا ہے اور نمازیوں کو جہنم میں پھینک رہا ہے، چکر کیا ہے؟ فرمایا مر گئے نیکیاں کر کر کے، جنت والی ایک نیکی نہیں لا سکے۔ آئے ہوئے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ لو میرے سرداروں، اگر یہ ایک نیکی تمہارے پاس ہے تو میں سورہ فرقان پڑھنا چاہتا ہوں، یہ 25واں سورہ ہے، میں 70 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تابا وآمنا وعملا وعملا عملا عملا عملاً صالحاً، عملو نہیں عملا، عملاً صالحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ ایک نیکی تمہارے پاس ہوئی، ملائکہ مجھے کہیں گے یہ گناہگار ہے، اس کی کتاب زندگی کے ہر صفحے پر گناہ ہی گناہ ہوں گے، میں ملائکہ سے نہیں کہوں گا، میں اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر فرشتوں سے کہوں گا اسے جنت میں لے جاؤ۔ ملائکہ مجھے کہیں گے یا اللہ یہ تو گناہگار ہے، میں فرماؤں گا چپ کرو فرشتوں، جنت والی نیکی لے کر آئے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ آپ ٹھنڈا بولیں یار، نہیں اب آپ توجہ کریں تو میں خطاب شروع کروں۔
میری گفتگو سنیوں کے لیے نہیں ہوتی، میری بات شیعوں کے لیے نہیں ہوتی، میری بات اہل حدیثوں کے لیے نہیں ہوتی، میری بات دیوبندیوں کے لیے نہیں ہے۔ جس کے گھر میں قرآن موجود ہے وہ کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنو۔ یہ وہ کون سی نیکی ہے بھائی؟ آپ چپ ہیں، نہیں پڑھ سکتا یار۔ دیکھو، عالم سنیوں کا ہو، شیعوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، اہل حدیثوں کا ہو، کوئی عالم بھی ہو، نماز پنجگانہ کی جماعت کرانے کے بعد اپنے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے ایک دعا مانگتا ہے، اور وہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ آپ کہو تو میں پڑھوں؟ دنیا کا ہر عالم اپنے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے وہ ایک نیکی دے دے، ایک نیکی، اللہ مجھے وہ ایک نیکی دے دے، اللہ مجھے وہ ایک نیکی دے دے، اللہ مجھے وہ ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے، دے دے، بسم اللہ، دے دے، دے دے نیکی۔ اگر کوئی قبلہ آج کے بعد یہ دعا مانگتے نظر آئیں تو ان سے کہیے گا قبلہ جو گھر میں کھانا پکایا ہے نا وہ مجھے لا کے کھلا دو، نیکی مل جائے گی، شربت پلا دو، کچی لسی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو۔ وہ مولانا کہیں گے پتر جو تو نیکیاں کہہ رہا ہے یہ کر کے ملتی ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کے کرم سے ملتی ہے۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ ایک یہ کون سی نہیں، اس نیکی کی پاور تو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، صرف زندگی میں نہیں، میری قبر میں بھی دیوا اسی ایک نیکی سے بلنے والا ہے۔ اگر یہ ایک نیکی نہ ہوئی تو برباد ہو جاؤ گے، اگر یہ ایک نیکی ہوئی تو ٹوٹے ہوئے سجدے قبول ہو جائیں گے۔ اب نوجوان اگر اجازت دیں تو میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں قبلہ 18 قرآن کی تفسیریں پڑھ کر منبر پر بیٹھا ہوں اس ایک نیکی پر کہ وہ کون سی نیکی ہے، لیکن میں اس مقام پر آپ کے اس شہر میں آپ کے کیمرے کے سامنے کسی ایک تفسیر کا بھی حوالہ نہیں دے کے جا رہا، اس لیے کہ اللہ نے اس ایک اتنی بڑی نیکی کو قرآن میں خود بیان کیا ہے۔ خود اللہ نے اس نیکی کو بیان کیا ہے سورہ عاشوراء میں، یہ 42واں سورہ ہے، اور 23 نمبر آیت میں اللہ نے اس نیکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ بھائی بند کرو یار، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ بھائی اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، میری سوچ سے اوپر گئے ہیں آپ۔ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ آیت بیٹا ختم نہیں ہوئی، آیت ختم نہیں ہوئی، آیت آگے چلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی ومن یقترف حسنہ، ومن یقترف حسنہ۔ میرا محبوب ما ینطق کی پاک زبان کھول کر اعلان کر، میری اولاد کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے۔ ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، میری اولاد کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے۔ ابھی یہ وہ ایک نیکی ہے قرآن میں، ٹھنڈا بول رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ وہ ایک نیکی۔ دیکھیں یہ جو ایک آکے یہ آیت مودت ہے، اس آیت کا نام کیا ہے؟ آیت، سارے بولو کیا نام ہے؟ آیت، گرمی لگ رہی ہے یار، اس آیت کا نام کیا ہے؟ آیت مودت میں قربا ہے فاطمہ۔ میں نے بالکل نہیں کہنا اس نام پر سبحان اللہ کہو، جس کے ذہن میں جتنا سیدہ کا حیا ہے اتنا سبحان اللہ خود کہے گا۔ اس آیت میں قربا ہے علی، اس آیت میں قربا ہے حسن، اس آیت میں قربا ہے حسین۔ میں نے محسوس کیا آپ حسن پر کم بولے ہیں، حسین پر زیادہ بولے ہیں۔
آپ کا قصور کوئی نہیں، آپ کو کسی نے حسن کا تعارف نہیں کرایا، ورنہ آپ تڑپ جاتے۔ ساری کائنات کے امام کو حسین کہتے ہیں، حسین جس کی جوتیاں سیدھی کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ اس آیت میں فاطمہ قربہ ہے، فاطمہ اس آیت میں قربہ ہے علی، اس آیت میں قربہ ہے حسن، اس آیت میں قربہ ہے حسین۔ اب ذکر کر رہا ہے اللہ، کر رہا ہے اس ایک نیکی کا جس پر اس نے جنت کا فیصلہ کرنا، اور کر رہا ہے اللہ کس کا؟ آل محمد کا۔ آپ توجہ کریں، میں پڑھنا شروع کروں۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، ساری زندگی میں ممبر چھوڑ دوں گا اگر کسی نے کہا شاہ جی ترجمہ غلط کر کے گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ پھر پڑھتا ہوں، علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ نہیں آگے چلوں گا، آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ دیکھیں علی کے ذکر پر خوش ہونے، پھر سنیں، علی کا ذکر خوشخبری ہے۔ علی نہیں، یہ قرآن ہے، میں نہیں کیا ہو گیا ہے، میں نہیں برداشت کروں گا، یہ قرآن ہے، علی کا ذکر خوشخبری ہے۔ یہ قرآن ہے کہ علی کے ذکر پر خوش ہونا ہے۔ اوئے ہوئے میں نہیں آگے چلوں گا، علی کے ذکر پر ماتھے پہ وٹ نہ آئے، جہاں علی کا ذکر آئے وہاں خوش ہونا ہے۔ نظامی صاحب اللہ کا فیصلہ ہے کہ علی کے ذکر پر خوش ہونا ہے، قبلہ پریشان ہے۔ نہیں، میں علی کے ذکر پر جو پریشان ہے اسے قبلہ نہیں کہہ رہا، کی بلا کہہ رہا ہوں، کی بلا، کی بلا پریشان ہے۔ واہ، جسے محمد کی بیٹی کا ذکر، جسے سیدہ کا ذکر اعظم نہ ہو وہ قبلہ کہاں سے ہے؟ وہ تو کی بلا ہے، کی بلا پریشان ہے علی کے ذکر سے۔ ایک منٹ ٹھہرو یار، قرآن کا فیصلہ ہے علی کے ذکر پر خوش ہونا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے علی کے ذکر پر خوش ہونا ہے۔ علی کا ذکر خوشخبری ہے، حسین کا ذکر خوشخبری ہے۔ بہت بڑی خوشخبری بھی ہو لیکن دینے والے پر اگر شک ہو تو بندہ خوش نہیں ہو سکتا۔ رضوی صاحب مجھے آپ کے ایم این اے کا نہیں پتا، ایم پی اے کا نہیں پتا، میں مثال دے رہا ہوں، اسے غصہ نہیں کرنا، مثال سمجھنا ہے۔ زانی ہے، شرابی ہے ایم پی اے، اور اگر وہ کہے کہ صبح موٹر وے کا انٹرچینج اس چوک سے نکلے گا، آپ ہنس کر کہیں گے بکواس کرتا ہے، عادت ہے اس کی بکواس کرنا، جھوٹا ہے۔ جھوٹا ہو دینے والا خوشخبری تو خوشخبری پر خوش نہیں ہوتے۔ چلو کوئی بات نہیں، تم چپ رہے، کوئی بات نہیں، میں لفظ بدلتا ہوں۔ بندہ ایماندار ہے، نیک ہے، سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، شریف ہے، ہاتھ بھی پڑھتا ہے، منسٹر بھی ہے، صبح کہتا ہے موٹر کا انٹرچینج یہاں سے نکلے گا، میں گجرانوالہ میں خوش ہو جاؤں گا کہ آئندہ اگر مجھے یاد کیا تو میں سیدھا انٹرچینج سے اتروں گا۔ لیکن یہ کوٹھی جس کی آ گئی، اگلی کوٹھی مارکیٹ جس کی آ گئی، موٹر وے کی سڑک میں یہ ساری زمینیں جن کی آ گئی، گورنمنٹ نے ککھ نہیں دیا، وہ برباد ہو گئے، لٹ گئے، ان کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ خوشخبری پر خوش نہیں ہوں گے۔ خوشخبری پر خوش دو بندے نہیں ہوتے، یا دینے والے پر شک ہو یا بیڑا غرق ہو رہا ہو۔ اللہ کا فیصلہ ہے علی کے ذکر پر خوش ہونے، علی کے ذکر پر خوش ہونے، علی کے ذکر پر خوش ہونے۔ اب علی کے ذکر پر خوش وہ نہیں ہو سکتا یا تو اسے اللہ پر شک ہے یا حسین کے ذکر سے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جس کا کوئی نقصان نہیں۔ مردوں کی طرح سبحان اللہ کیوں نہیں کہا؟ ذالک الذی یبشر اللہ، آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے، علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے، دیتا ہے، دیتا ہے، قبلہ دیتا ہے، دیتا تھا نہیں ہے۔ یعنی آیت نے کہا اللہ آج بھی علی علی کرتا ہے، میں بھی علی علی کر رہا ہوں، آپ بھی علی علی کر رہے ہو، اللہ بھی علی علی کرتا ہے۔ ہم علی علی کریں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ علی علی کرے علی کی شان بلند ہوتی ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے عبادہ۔ بیٹا توجہ سے، آیت مودت ہے،
آیت مودت ہے. شیعہ سنے آیت مودت ہے, سنی سنے آیت مودت ہے. جنت کے فیصلے والی نیکی, نماز روزہ حج زکات ضائع, اگر یہ نیکی نہ ہوئی تو ٹوٹے ہوئے سجدوں کو پلستر کروا کے اللہ پینٹ کروا کے قبول کرے گا, اگر یہ ایک نیکی ہوئی تو. اب اللہ فرماتا ہے ذالک الذی, اوے کاکے, ذالک الذی یبشر اللہ, علی کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے عبادہ. قبلہ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. عبادہ میں پوری زندگی منبر پر نہیں بیٹھوں گا اگر کسی نے کہا شاہ صاحب نے ترجمہ غلط کیا. عبادہ, رک جاؤ سنو, اللہ حسین کے ذکر کی خوشخبری اپنے بندوں کو دیتا ہے, اپنوں کو دیتا ہے. کوئی اللہ کے اپنے ہیں, وہ ہیں جنہیں اللہ اپنا کہتا ہے. ان سے کہتا ہے کہ میں نبی کی آل کا ذکر تم سے کرتا ہوں کیونکہ تم میرے اپنے ہو. اب کسی شیعہ عالم کے سر پہ ہاتھ قرآن رکھ کے پوچھو قبلہ, یہ آل محمد کا ذکر اللہ نے شرک پور والوں سے, کیا نام ہے آپ کے شہر کا, فروخ آباد میں آیت اتری ہے. وہ کہیں گے نہیں بھائی آیت فروخ آباد میں تو نہیں اتری, تو پھر قبلہ بتائیں کہ آیت کہاں اتری ہے. وہ کہیں گے بھائی یہ تو متفق بات ہے کہ آیت مکے میں اتری ہے, مکے میں. اب اسی مولانا کے سامنے قرآن رکھ کے پوچھیں قبلہ اگر آیت مکے میں اتری ہے تو اللہ نے حسین کا ذکر کن سے کیا جنہیں وہ اپنا کہہ رہا ہے؟ مجبوراً کہنا پڑے گا اللہ نے یہ ذکر ابو بکر سے کیا ہے, اللہ نے یہ ذکر عمر فاروق سے کیا ہے, اللہ نے یہ ذکر عثمان غنی سے کیا ہے, اللہ نے یہ ذکر بلال حبشی سے کیا ہے. اب پتا چلا کہ علی کا ذکر وہ کرے جو ابو بکر کو اللہ کا اپنا مانے. ٹھنڈا بولے ہو, جسے سمجھ آئی ہے بات کرو میرے ساتھ. جسے ابو بکر کی صداقت پر شک ہو وہ علی کا کک نہیں لگے گا, کیونکہ اللہ نے آل محمد کا ذکر اپنوں سے کیا ہے. نہیں, آپ سب کس کے ہیں؟ جو اللہ کا بندہ وہ بولا کیوں نہیں کس کے ہو؟ یہ سارا چوک کہہ رہے ہم اللہ کے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہے ابو بکر میرا ہے, عمر میرا ہے, عثمان میرا ہے. اللہ ہم بھی تیرے ہیں, صحابہ بھی تیرے ہیں, ہم میں ان میں کوئی فرق تو نہیں. فرمایا منہ بند کر, تو زمین پر بیٹھ کے کہتا ہے میں تیرا ہوں, انہیں میں کہتا ہوں یہ میرے ہیں. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. جی ابو بکر کو کہا میرا اپنا ہے, عمر سے کہا علی کا ذکر سنو تم میرے اپنے ہو. ٹھنڈا بول رہے ہو یار. عثمان سے کہا ابو بکر ذکر سنو آل محمد کا تم میرے اپنے ہو. نہیں بیٹا میں آگے پڑھوں گا. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا بھائی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. سورہ مجادلہ ہے, 22 نمبر آیت ہے, آخری آیت ہے. اللہ نے فرمایا ایمان دل میں ہوتا ہے, ایمان دل میں ہوتا ہے, ایمان دل میں ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں علی کا ذکر ان بندوں سے کر رہا ہوں جن کی نیت کی گارنٹی میں دے رہا ہوں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. جن کی نیت کی گارنٹی میں دے رہا ہوں. مولانا آپ کدھر جا رہے ہیں قبلہ رضوی صاحب؟ میں کس سے بات کر رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں جا رہا ہوں یار, ٹائم کیا ہوا ہے مجھے جانے دیں. کہاں میں آ گیا ہوں؟ حد ہو گئی ہے آپ کی, میں برداشت کر رہا ہوں. سبحان اللہ کہو یار سارے ذرا. میں اللہ آل محمد کا ذکر ان سے کر رہا ہوں جو مومن ہیں اور میرے اپنے ہیں, جو مومن ہیں اور میرے اپنے ہیں. ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی. اللہ فرماتے ہیں وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ, صرف نیت نہیں, ان کے اعمال کی گارنٹی میں دیتا ہوں. قبلہ یہی آیت مودت ہے نا, یہی آیت مودت ہے نا. اس آیت مودت کو یہاں سے شروع کرو نا. اب جب اللہ نے حضور کے صحابہ کے ایمان کی گارنٹی دی, عمل کی گارنٹی دی, نیت کی گارنٹی دی, اللہ نے انہیں اپنا کہا,
اب اللہ فرماتا ہے کل، اب فرمایا کل، اب آیا کل. ہاں اب کیا ہے؟ سارے بولو اب کل کا کیا معنی ہے؟ اللہ میرے بچوں تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں برکت دے. اوے کاکے چھاڑو تو میرے وال ویخ یار، سارے لیں پر میرے وال ویخ. درمیان میں لفظ ہے کل، درمیان میں لفظ ہے کل. ٹائم کیا ہوا ہے؟ درمیان میں لفظ ہے کل. کل کا کیا معنی ہے؟ اوہو یار بہت وقت ہو گیا بھائی، نہیں مجھے جانے دیں، میں پھر آؤں گا. نہیں 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 پڑھنا، بس کافی ہے، جانے دیں، بس کافی وقت ہو گیا، میں پھر آؤں گا. نہیں کل کا کیا معنی ہے؟ کون کہہ رہے کہہ دو. چلو پیچھے چلو بچے اٹھ کے. کل کون کہہ رہا ہے؟ کس سے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ دو؟ نہیں بیٹا، نبی کو اللہ نے کیا فرمایا، مطلب کیا کہہ دیں؟ میں عرض کروں، آپ چپ ہیں، آپ کی خاموشی پہ مجھے بڑا افسوس ہے، اپنی نالائکی پر افسوس ہے. عرض کرتا ہوں، اللہ نے علی کا ذکر شروع کیا، آدھا کر دیا، درمیان میں جا کے اللہ کہتا ہے حبیب وہ میں ایک نیکی جڑی ہے نا وہ ادھی دس چھڑیے، باقی تسی دس چھڑو. وہ ایک نیکی کیڑی ہے؟ آل محمد دا پیار ہے، وہ ادھی کو اللہ دس چھڑیے. درمیان جا کے اللہ فرمایا حبیب اوے پتر ہے میں چھڑن لگا ممبر، حبیب ایتھو اگے تسی گل شروع کر دیو. کدی؟ علی دی. میں منت کرنا یا اللہ سانو تیرے تے پورا یقین ہے تے تو گل شروع کیتی ہے تے ساری پوری کر دے. تو درمیان نبی پاک نو کیوں پایا ہے؟ تو ساری گل آپ کر دے مالکا. تے جے تیری مرضی ہے یہ کہ حبیب کو لوں کروانی ہے، پروردگار تو ساری گل آپ کر چھڑنا، یا اللہ تو ساری گل آپ کر چھڑ. اللہ فرماندہ ہے میرے بندو یہ علی کا ذکر ہے، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا. ایک منٹ ٹھہرو یار، مولا میں سمجھ گیا تیری مرضی ہے نبی پاک کرن، تو درمیان وچوں کول کڈ کے آیت دے شروع تے لا کے ساری گل نبی پاک کولوں کروا دے. فرمایا نہیں ساری مصطفیٰ کولوں نہیں کرانی، اے علی دی گل ہے ادھی خدا کولوں ہونی ادھی مصطفیٰ کولوں ہونی. یا اللہ تو ساری نبی پاک کولوں کروا دے ہوئے. فرمایا مولویاں کان نال منہ لا کے آکھنا ہے ویکھیا جنہ مصطفیٰ دا اپنا سی نا او دی کر دے رہے نے نا. بس اسے لیے علی دا ذکر ہے، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، آدھا خدا کرے گا آدھا مصطفیٰ کرے گا، تاکہ قیامت تک کوئی مولوی قرآن کھول کر بیٹھے اسے سمجھ آ جائے کہ آل محمد کا ذکر نہ شرک ہے نہ بدعت ہے نہ حرام ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے سنت خدا بھی ہے. دیکھیں جی میں عرض کروں کتنا منٹ ہو گیا بیٹا آپ کے پاس؟ اوے کاکے ٹائم بتاؤ. 58 منٹ. نہیں 10:18 منٹ پر میں نے آیت پڑھی تھی. اب کیا ٹائم ہو گیا؟ بس کافی ہے، آج کل اتنا ہی کافی. میں پھر آؤں گا قبلہ، میری مجبوری سمجھ. آج نہیں جی نہیں، بس ہو گیا، تھک گیا ہوں. حافظ صاحب آؤ جی، تسی نہ سنا دیو. نہیں میں تھک گیا، سچ میں تھک گیا ہوں. آؤ جی حضور پھر آؤں گا، اتنا ہی کافی ہے. کون بات کر رہا ہے؟ مصطفیٰ. الا المودۃ فی القربا. یار یہ الماء فیہ، الماء نہیں مولانا، نہیں الماء فیہ، یہ پانی فی ہے، اسے فی کہتے ہیں ویچے. اے جنی دیر فی ہے نا انہی دیر میں پی سکنا، انہی دیر میں برتن تو سکنا، انہی دیر کپڑا تو سکنا، انہی دیر کم دے. جدوں یہ فی نہ رہا ہونے حرام ہو گئے، کسی کم دا نہیں رہ گیا. اللہ فرمائی الا المودۃ فی القربا، جنی دیر آل محمد دے پیار اچنا انہی دیر کم دے نے. جے علی
بولو جسے سمجھ آئی اب. اور جے علی نو چھڈ گئے کسے کم دے نہیں رہو گے. جسے سمجھ آئی ہے بات کرو نا یار. یار ان جان دیو یار میں تھک گیا ہوں. اے مکان ہے نا ویندیو پہ اے دے اندر لائٹ چل دیئے پہ, کپڑے استری کر دینے پہ, ٹھنڈا پانی پین دینے پہ, ایل سی ڈی چل رہی ہے, موبائل چارج ہو رہے نے, اے سی چل دا ہے پیا, پکھے چل دینے پہ, کپڑے استری پہ کر دینے, اوون چل دا ہے پیا, باہر ایک میٹر لگا ہے, او دا بل آنا ہے مہینے بعد. جیڑا بل دے گا نا وہ مومن ہے, تے جیڑا ساری لائٹ ورت کے بل نہ دوے وہ چور ہے. جیڑا بل دے گا نا وہ مومن ہے, جیڑا بل نہیں دے گا وہ چور ہے. اللہ فرمایا مصطفیٰ انہوں آخ مسلمانہ والے نام رکھوان دیو پے, بچے دے کاننے چزان دوان دیو پے, دوجے کاننے چکامت آن دیو پے, نکاح پڑھوان دیو پے, بال جم دینے پے, حلال نے جنازہ پڑھان دیو پے, 5 ٹائم نماز پڑھ دیو پے, روزہ رکھ دیو پے, حج کر دیو پے, قرآن دی تلاوت کر دیو پے. ایک چھوٹا جا بل لے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, جیڑا دے گیا وہ مومن ہے, تے جیڑا حسین نو چھڑ گیا چور ہے. کھولو جی کھولو جی. بند کری نہیں فرق بتا سکتا. 15 آیتیں پڑھنی پڑیں گی مودت اور محبت کے فرق کے لیے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً. کیسے بیان کروں میں مودت کو؟ ادھار ہوا میں پھر کبھی آ کے بات کروں گا. لیکن بیٹا اوے کاکے اوے چودھری نہیں بات کرنا. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ, اور جس دن سور پھونکا جائے گا, فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, آسمان والے بھی گھبرائیں گے, زمین والے بھی گھبرائیں گے. اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ, وہ علی کے حبدار جو خدا کے محبوب ہیں وہ مسکرائیں گے. وَكُلًّا أَتَوْهُ دَاخِرِينَ, یہ مسکرانے والے بھی ہماری کچہری میں آئیں گے اور گھبرانے والے بھی ہماری کچہری میں آئیں گے. پر من جاء بالحسنہ, یہ جب علی علی کرنے والے ہمارے پاس آئیں گے, ان کے پاس ان کے سینوں میں نبی کی آل کا پیار ہوگا, فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا, میں اللہ دیر نہیں کروں گا, فوراً جنت عطا کروں گا. وَهُم مِّن فَضَإٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, یہی وہ ایک نیکی ہے جس کی وجہ سے یہ میرے محبوب ہوئے. نماز تمہیں جنت تک لاتی ہے, روزہ تمہیں جنت تک لاتا ہے, حج تمہیں جنت تک لاتا ہے, آل محمد کا پیار تمہیں اللہ کا محبوب بناتا ہے. جاگ رہے ہو؟ اچھا نمازی آئے, پہاڑوں سے زیادہ نمازیں, پہاڑوں سے زیادہ روزے, پہاڑوں سے زیادہ حج اور زکاتیں, جلا کر راکھ کر کے ساری نمازیں نمازیوں کے جہنم میں پھینک رہے. مینوں نہیں سمجھ آئی, کتاب زندگی گناہ سے بھر کر آیا ہے, گناہگار کو جنت دے رہا ہے. کوئی تے پوچھو اللہ ایک ہی ہوندا ہے پیا. اللہ فرماندا ہے نمازیاں نو جہنم میں چھٹ کے میں انہاں نال عدل پیا کرنا, نمازیاں نو جہنم میں چھٹ کے میں انہاں نال عدل پیا کرنا, حسین دے حبداراں نو جنت دے کے انہاں تے فضل پیا کرنا. ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. تیرے مولوی نہیں دسیا عدل کرے تے تھر تھر کمبن نچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جامن, میں جائے منہ کالے اگلی گالوں نے دئی دسی, میں فضل علی دی وجہ تو کرنا.